اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 89 یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین قائمین بالقسط بالعدل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قائم کرنے والے، یعنی قائم رہنے والے انصاف کو، بالقسط انصاف، بالعدل یعنی انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء بالحق حق کی گواہی دینے والے اللہ کے لیے، وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ کہ ہو وہ شہادت تمہارے نفسوں کے اوپر، یعنی تمہارے اپنے خلاف، تب بھی تم اس کو گواہی دو، فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا بِأَن تُقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَا تَكْتُمُوهُ تو بھی اس پر گواہی دو، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف بھی ہو تو گواہ بنو، اس طور پر کہ تم حق کا اقرار کرو اور اس کو مت چھپاؤ، او علی الوالدین والاقربین یا والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن المشہود علیہ غنیا او فقیرا، ان یکن المشہود پڑھیے نا، ہاں ان یکن اگر ہو وہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہو وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، جس کے خلاف یا جس کے حق میں جس پر تم گواہ بن رہے ہو، چاہے انہیں مالدار ہو چاہے فقیر ہو، فاللہ اولیٰ بہما منکم اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے تم سے، یعنی اگر کوئی آدمی مالدار ہے سمجھ کے اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو بھی غلط ہے، یا کوئی فقیر ہے اس پر شفقت کر کے رحم کھا کر گواہی دے رہے ہیں تب بھی غلط ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان دونوں کی مصلحتوں کو، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ تو تم خواہشات کی اتباع مت کرو، تم خواہشات کی اتباع مت کرو، فی شہادتکم تمہاری گواہی میں، بِأَن تُحَابُّوا الْغِنَىٰ لِرَضَاهُ أَوِ الْفَقِيرَ رَحْمَةً لَهُ اس طور پر کہ تم جو ہے مالدار کو پسند کرتے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، یا فقیر کو پسند کرتے ہو اس پر رحم کھاتے ہوئے، ایسا بالکل مت کرو، چاہے انہیں فقیر ہو چاہے مالدار ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے غلط گواہی مت دو، سچی گواہی دو۔ لِأَلَّا تَعْتِلُوا اس لیے کہ تم مت ہٹو، اس وجہ سے کہ تم مت ہٹو حق سے، عدول مانے ہٹنا، تو حق سے ہٹنے کے لیے مطلب یہ کہ اس طور پر کہ تم حق سے مت ہٹو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم تحریف کر دو گے، تلوؤ ہوتا تحرف الشہادت کیا ہے، شہادت کی تحریف کرو گے، اگر تم شہادت کی تحریف کرو گے، تلوؤ نہیں تلوو ہو باو ہے نا، ہاں نقلت ضمۃ الواو الی ما قبلہ ثم حذف القائل، تلوؤ ہوتا جی، کیا ہوتا، ہاں تلوؤ، لبیبا یلبو دو واو ہے، تو اس طور پر کہ تم تحریف کرو گواہی کو، اور قرات میں بحذف الواو الاولی تخفیفا اور قرات میں واو اولی کے حذف کے ساتھ ہے تخفیف کرتے ہوئے تلوو ہو جاتا، اور قرات میں کیا ہے تلوو تخفیف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ جو پڑھتے ہیں ہم تلوو نہیں، تلوو پہلی قرات ہے تلوو ہے، تلوو تجدید کے ساتھ، دوسری قرات ہے تلوو تخفیف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ او تعرضو اور اگر تم جو ہے پلٹ جاؤ گے یا اعراض کرو گے، پلٹ جاؤ گے مطلب غلط گواہی دو گے، تعرضو کا مطلب یہ ہے کہ تم اعراض کرو گے اس کے ادا کرنے سے، یعنی گواہی کو نہ دو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، خبر رکھتا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو، فیجازیکم بھی تو تم کو کیا کرے گا، وہ اس کا بدلہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، کیا مطلب، پہلے سے مومن ہے پھر دائم رہو ایمان پر، داوموا علی الایمان ایمان پر برقرار رہو دائم رہو، کس پر ایمان لانا ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے یا جو نازل کی گئی ہے، دونوں پڑھا گیا، نزل اور نزلہ، علی رسول ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ القرآن اور وہ کون سی کتاب ہے بھائی، قرآن ہے، والکتاب الذی انزل نزل یہاں پر بھی دونوں پڑھا گیا ہے، انزل انزلہ اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے پہلے سے رسولوں پر، علی الرسول یا کتاب کہہ کر کتب مراد ہے، بمعنی الکتب کتاب بول کر کتب مراد ہے، وفی قراءۃ بالبناء للفاعل فی الفعلین دونوں فعلوں میں اور قراءت میں بناء فاعل ہے، نزلہ کی جگہ نزلہ پڑھا گیا ہے، اسی طرح انزلہ کی جگہ انزلہ پڑھا گیا ہے، یعنی کہ فعل معروف کے ساتھ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ جو آدمی کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ،
وقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، تو وہ دور کا گمراہ ہو چکا ہے حق سے، یعنی حق سے کافی دور جا کر گر چکا ہے، پڑ چکا ہے۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر۔ کون ہے یہ؟ وہم الیہود، وہ یہودی ہیں۔ ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا بعبادت العجل، بچڑے کی عبادت کے ذریعے۔ ثم آمنوا بعد، پھر اس کے بعد ایمان لائے۔ ثم کفروا بعیسیٰ، پھر انہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بچڑے کی عبادت کر کے کافر بن گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نہیں، پھر ایمان لائے، اس کے بعد توبہ کر کے ایمان لائے، پھر جو ہے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کفر میں آگے بڑھ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر کے آگے بڑھ گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ما قاموا علیہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو مغفرت کرے جب تک کہ وہ اس پر قائم رہیں، جب تک کہ قائم رہیں۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، طریقاً الی الحق، حق کے راستے کی۔ بشر اخبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دو، بشارت دے دو، مانے خبر دے دو ہے، بشارت صرف ان کو تذلیل کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اخبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان المنافقین، کہ منافقین بان لهم عذابا الیما، اس بات کی کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب، مؤلمن، ایسا عذاب جو درد دینے والا ہے، وہ عذاب النار، وہ آگ کا عذاب ہے۔ الذین، آگے الذین کہا گیا، یہ بدل ہے یا صفت ہے منافقین کی؟ المنافقین کا بدل ہے یا المنافقین کی صفت ہے؟ دو بھی ہو سکتا ہے۔ یتخذون الکافرین، جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیوں؟ لما یتوہمون فیہم من القوت، اس وجہ سے جو وہ وہم کرتے ہیں ان میں قوت کے بارے میں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ منافقین کے کافروں کو خوب طاقت ہے، قوت ہے، وہ وہم ہے ان کا، اس وہم کی وجہ سے جو قوت کا ان میں ہے۔ کیا ترجمہ ہے یہ؟ ہے، یہ مفہوم ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھا گیا تو اس وجہ سے جو وہ وہم کرتے ہیں ان میں قوت کے بارے میں، سمجھ میں آ گیا؟ الذین ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، یطلبون عندهم العزت، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت کو، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت کو؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کے پاس عزت کچھ بھی نہیں ہے۔ ای لا یجدونها عندهم، یعنی نہیں پائیں گے وہ اس کو ان کے پاس۔ فإن العزت للہ جميعا، بے شک عزت تو تمام تر اللہ کے لیے ہے، تمام تر اللہ ہی کے لیے، دنیا میں اور آخرت میں۔ ولا ینالها الا اولیاؤہ، اور اس کو نہیں پائیں گے مگر اس کے دوست، اس عزت کو صرف اللہ کے دوست ہی پائیں گے۔ وقد نزل، یہاں پر بھی نزل اور نزل دونوں بھی استعمال ہوئے ہیں، بنا فاعل کے ساتھ نزل اور بنا مفعول کے ساتھ، یعنی فعل مجہول کے ساتھ نزل۔ یقیناً نازل کیا ہے اس نے تم پر کتاب میں، اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں۔ کہاں پر بھائی؟ قرآن میں، سورہ انعام میں آگے آیا ہے۔ ان مخففہ ہے، یہ ان جو ہے مخففہ ہے، اصل میں انہو تھا، کیا تھا؟ انہو، اور اس کا اسم محذوف ہے، یعنی انہو، بے شک وہ۔ اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم نے سنا اللہ کی آیتیں یعنی قرآن، یکفر بہا ویستہزأ بہا، اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، سنتے ہو کہ اس سے کفر کیا جا رہا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ جب بھی کوئی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں کفر ہو رہا ہو تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ فلا تقعدوا معهم، لیکن یہ کافر منافق کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں ساتھ میں، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، یعنی کافرین کے ساتھ اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ گھس جائیں اس کے علاوہ دوسری گفتگو میں۔ کیا مطلب گھس جائیں؟ دوسری گفتگو میں لگ جائیں۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم لوگ اس وقت، بے شک تم لوگ کس وقت بیٹھے رہے تو، اگر وہیں پر بیٹھے رہے تو، قعدتم ان قعدتم معہم، اگر تم بیٹھے رہو گے ان کے ساتھ، مثلہم فی الاسم، تو انہی جیسے ہو جائیں گے گناہ کے بارے میں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں تمام کو۔ کیا مطلب؟ دونوں کو بولے جیسا، جب یہ دونوں کا ذکر کر کے جميعا بولا جاتا ہے تو دونوں کے دونوں بولتے ہیں اردو میں، کیا بولتے ہیں؟ منافق اور کافر دونوں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ کما اجتمعوا، جیسا کہ وہ لوگ جمع ہو جو ہے دنیا میں کفر پر اور استہزاء پر، کفر اور مذاق اڑانے پر، دونوں جیسے جہاں پر جمع ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم میں دونوں کو جمع کر دے گا۔ الذین، یہ بھی الذین آیا ہے، وہ لوگ کون؟ وہ لوگ وہی منافقین کی صفت ہے۔ بدل من الذین قبلہ، الذین پہلے والا جو الذین ہے اسی کا یہ بدل ہے۔ یتربصون بکم، وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ انتظار کر رہے ہیں کون؟ منافق لوگ۔ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یتربصون کہہ کر ینتظرون مراد ہے
وہ تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں الدوائر، دوائرہ کے سلسلے میں، دوائر دائرتن کی جمع ہے، اس کے معنی جو ہے مصائب ہے، مصیبتیں، وہ تمہارے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہیں ڈرو باہر۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اچھا یہ دائرہ بول کر جو ہے دائر ہونے والی چیز، حادثہ بولے، ایسا سمجھ میں آ گیا نا؟ الامور التي تدور من النوائب والحوائج، وہی ایسے کام جو تم پر گھومتے ہیں، یعنی یہ کہ حادثات یا مصیبتیں جو تم پر آتی ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں چاہے کافروں پر آئیں۔ اگر وہ مصیبت مسلمانوں پر آئے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، کافروں کو بولتے ہیں۔ اگر وہ مصیبتیں جو کافروں کے ساتھ آئے اور مسلمان کامیاب ہو جائے تو آگے بولتا ہے مسلمان ہے، ہمارے کو بھی جو ہے غنیمت میں سے حصہ دو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر ہو تمہارے لیے فتح یعنی ظفر و غنیمت، کامیابی اور مال غنیمت، من اللہ، اللہ کی جانب سے، قالوا لکم، تو وہ کہتے ہیں تم سے، الم نکم معکم فی الدین والجہاد، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ دین میں اور جہاد میں، فاعطونا من الغنیمت، تو ہم کو عطا کرو غنیمت میں سے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ مِّنَ الظَّفْرِ عَلَيْكُمْ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ تم پر کامیابی کے ذریعے، یعنی تم پر کامیابی، یعنی کافر لوگ جیت جائے اور تم کسی وجہ سے شکست کھا جاؤ۔ قالوا لهم، تو وہ کہیں گے ان سے، الم نستحوذ نستولی علیکم، کیا ہم نہیں جمع کر لیتے تھے، یعنی ہم غلبہ نہیں پاتے تھے۔ اس کو بول رہے ہیں، یہ کافروں کو بول رہے ہیں، اگر ہم تمہاری مدد نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان سے بغاوت کر کے تو مسلمان تو جو ہے تم پر غلبہ پا لیتے تھے، یہ کہتے ہیں۔ استحوذ استحوذ میں نے جمع کرنا ہے، غلبہ پا لینا ہے یا مراد، کیا ہم نہیں غلبہ پاتے تھے، نستولی استولا، استولا استولی مانے غالب آ جانا، کیا ہم نہیں غالب آتے تھے تم پر، وَنَقْدِرْ عَلَىٰ أَخْذِكُمْ وَقَتْلِكُمْ فَأَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ، تو اور ہم کیا نہیں قادر ہو رہے تھے تمہارے پکڑنے پر اور تمہارے قتل پر، فَأَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے شفقت کی تم پر، یہ ابقاء سے، ابقاء کے معنی شفقت کرنا، کیا کرنا ہے، ہم نے تم پر رحم کھا لیا۔ وَأَلَمْ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تم کو نہیں روکا مومنین سے، اس کو بول رہے ہیں کافروں کو بول رہے ہیں، أَن يَظْفِرُوا بِكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے کامیاب ہو جائیں، وہ تم پر غلبہ پالیں، اس سے ہم نے تم کو روک دیا، بِتَخْذِيلِهِمْ، ان کو رسوا کر کے، لفظ ترجمہ کیا ہے، رسوا کر، یعنی ان کو دھوکہ دے کر یا ان کو جو ہے غلط باور کرا کر، وَمُرَاسَلَتِكُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، اور تم کو پہنچا کر ان کی خبریں، تم کو پہنچا کر، مراسلہ مانے پہنچانا، رسالہ کس کو بولتے ہیں، رسالہ پیغام، خط، وَمُرَاسَلَتِكُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، اور تم کو جو ہے پیغام پہنچا کر ان کی خبروں کا، فَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمِنَّةُ، تو ہمارے لیے تم پر بہت بڑا احسان ہے، یہ جا کر کافروں سے کہتے تھے منافق لوگ، مسلمان اگر کامیاب ہو جائے تو مال غنیمت طلب کرنا، کافر اگر کامیاب ہو جائے تو جا کر بولنا کہ دیکھو اگر ہم جو ہے مارے کے سازش نہیں کرتے اور ہم مسلمانوں کو جو ہے کمزور نہیں کرتے تو مسلمان جو ہے تم کو پکڑ لیتے تھے اور تم کو قتل کر دیتے تھے، لہٰذا ہمارا تم پر بہت بڑا احسان ہے، ہم کو کچھ دو۔ فاللہ یحکم بینکم وبینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان قیامت میں، بِأَن يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلَهُمُ النَّارَ، اس طور پر کہ تم کو داخل کرے گا جنت میں اور ان کو داخل کرے گا آگ میں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا طَرِيقًا بِالِاسْتِيصَالِ، استیصال کا مطلب اکھاڑنا، استیصال کس کو بولتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ دینے کو بولتے ہیں۔ کسی علاقے میں مسلمان اگر ہوں تو وہاں اگر کافر غلبہ پا لے کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں تو ایسی کوئی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پیدا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ، یعنی کوئی ایسا طریقہ جو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دے، استیصال کا کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نہیں پائے گا، نہیں بنائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔